اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف تو اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے۔ جو ربوبیت نہیں کرتا وہ تعریف کا مستحق کبھی ہو نہیں سکتا۔ انسانوں میں بھی وہی انسان تعریف کے قابل ٹھہرائے جاتے ہیں، ہر دور میں ٹھہرائے گئے، جنہوں نے قوم کو کچھ دیا، جنہوں نے انسانوں کو کچھ دیا، ربوبیت کی۔ ربوبیت پروان چڑھانے کو کہتے ہیں، کوئی گرا ہوا ہے اس کو اٹھانے کو کہتے ہیں، کسی کو ایک درجے سے دوسرے درجے پر لے جانے والا رب کہلاتا ہے۔ بچوں کی پرورش کرنے والے ماں باپ کو بھی قرآن حکیم میں رب کہا گیا ہے، کما ربیانی صغیرا، یعنی جس طرح بچپن سے انہوں نے ربوبیت کی ہے بچوں کی، اسی طرح بڑی عمر میں جب والدین ہو جائیں تو ان کا خیال رکھا جائے۔ قرآن حکیم نے جو ہے وہ رب کا لفظ ہی استعمال کیا۔ تو رب کہتے ہیں کسی بھی شے کو اپنے انتہائی کمال تک پہنچانے کے لیے جو بھی لوازمات درکار ہیں وہ مہیا کرنے والا۔ تو انسانوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ جانوروں کی طرح چر پھر کر جو ہے وہ مر جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اگر ایسا ہوتا تو ان کے اندر یہ عقل و شعور کیوں دیا جاتا؟ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو عقل اور شعور والی ہے، اور اس کے بعد ان کے اندر انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا؟ تو انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کی کچھ اخلاقی ربوبیت ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف اپنے مادی لوازمات کو پورا کر کے مر جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا انسان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی تعلق بھی ہے۔ وہاں پہ کچھ اخلاقیات کی حدود ہیں، اخلاقیات کی کچھ پابندیاں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں تاکہ انسان ذہنی طور پر آسودہ رہ سکے اور روحانی طور پر آسودہ رہ سکے۔ اور جب وہ اس سے اعراض برتتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، یعنی اخلاقی حدود کی پابندی نہیں کرتا، تو معاشرے کے اندر ایک ابتری، ایک انارکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، انسان انسیکیورٹی فیل کرنے لگتا ہے۔ یہ عقل و شعور والی مخلوق ہے، یہ جانوروں کی طرح نہیں رہ سکتی کہ ایک جانور جو ہے وہ بازو میں کٹ رہا ہے، ذبح ہو رہا ہے، اور دوسرا جانور مزے سے وہاں پہ چارہ کھا رہا ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں متاثر کرتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ان کی اخلاقی ربوبیت ہو سکے، معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد جو ہے وہ دور ہو سکے، انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو۔ اسی کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، ملکوں نے اپنے اپنے قوانین بنائے ہیں جو بیس کرتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، اور کچھ روحانی قدریں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ انسان اطمینان کی حالت کے اندر نہیں رہتا۔ تو اطمینان کی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان روحانی قیود اور پابندیوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی لائف میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ بری بات ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو۔ تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے
اگر وہ سچ بولتا ہے تو۔ یہ جو اندر ایک روحانی طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی انبیاء نے جو ہے وہ بڑی اہمیت دی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اطمینان قلب نہیں ملے گا جب تک اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ کی نصیحت کو جب تک قبول نہیں کرو گے، اللہ کے ذکر کو جو ہے جب تک نہیں پھیلاؤ گے، اس وقت تک تمہارے اندر جو ہے وہ اطمینان کی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، تم بے چین رہو گے۔ جیسے ایک بکرے کو جو ہے وہ گھاس کے بجائے کچھ اور گوشت کھلانا شروع کر دو، تھوڑے دن، ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ منہ ہی نہیں لگائے گا اس کو، کیونکہ اندر فطرت میں جو ہے وہ گھاس کھانا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے۔ اور اگر ایک شیر کو جو ہے وہ گھاس کھلانا شروع کر دو تو وہ منہ نہیں لگائے گا اس کو، اس کی فطرت میں گوشت کھانا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ فطری طور پر روح کا حامل ہے۔ اللہ نے انسان کو فطری طور پر روح کا حامل بنایا ہے، ایک ایسا وجود اللہ نے تخلیق کیا ہے جس میں روح پھونکی جا سکتی ہے، اللہ کی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ روحانی بنتا ہے اس وقت جب اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کی حدود کی پابندی نہیں کرے تو پھر بے چین رہتا ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب جو ہے وہ اس کو مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ روحانی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان خوف اور دکھ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ خوف اور دکھ سے آزادی اس کو اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ روحانی طور پر جو ہے وہ بلند ہو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ انہوں نے جو ہے وہ انسانوں کو اس خوف اور دکھ کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین کے احکامات جو ہے وہ ان کے اوپر نافذ کیے، اور انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دی، اویئرنیس دی کہ دیکھو یہ لائف جو ہے وہ تمہاری جانوروں کی طرح کی نہیں ہے، تم کو جو ہے وہ اخلاقی حدود کی پابندی کرنی ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، روحانی حدود جو ہے وہ ان کی بھی پابندی کرنی ہے، ہر طرح سے جو ہے وہ بچنا ہے، ایسی چیزوں سے، لالچ سے بچنا ہے۔ یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو غلط سمت میں جو ہے وہ لے کر چلی جاتی ہے، انسانوں کو اوپر ظلم کرنے پر مجبور کر دیتی، ظلم کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ لالچ سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ یہ جو حسد ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھو تو خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم اپنے دل میں ملال محسوس کرو، اپنے دل میں جلن محسوس کرو۔ تو یہ حسد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، حسد سے بچنا ہی پڑے گا، نہیں بچو گے تو اطمینان کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ لالچ سے بچنا پڑے گا، نہیں بچو گے تو اطمینان کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ کچھ روحانی حدود اللہ رب العالمین نے قائم کی ہیں، ان سے بچنا پڑے گا۔ دنیا جو ہے وہ مادیات میں اس درجے الجھ گئی ہے اور اس درجہ انوالو ہو گئی ہے کہ اس کو ان اخلاقی اور روحانی حدود کی پابندیاں جو ہیں وہ کچھ بھلی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس جب کرنا ہے تو جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، مال جو ہے وہ مکس کر کے دینا ضروری ہے ورنہ منافع کم ہوگا، دھوکہ تو دینا ہی پڑے گا، بغیر دھوکہ دیے بزنس کیسے ہوگا؟ سود جو ہے وہ تو لینا ہی پڑے گا، سود لیے بغیر جو ہے وہ تو کام ہی نہیں چل سکتا، ہمارا پیسہ جو ہے وہ ملٹی پلائی نہیں ہو سکتا۔
تو انسانوں نے اپنے آسانی کے لیے، اپنی دنیا کمانے کے لیے کچھ اپنے اصول وضع کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا روحانی درجہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان اللہ کی صفات کو اپنائے، اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ رحم کرے، اللہ کی صفت ہے۔ انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو معاف کرے، اللہ کی صفت ہے۔ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا مددگار بنے، الوکیل اللہ کی صفت ہے۔ انسانوں کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ان میں للہ صفات پیدا ہوں، صبغۃ اللہ التی ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی صفات کو اپناؤ۔ اتصفوا باوصاف اللہ، یہ احادیث کے اندر آیا، اللہ کے اوصاف کو اپناؤ، اللہ کے اوصاف سے متصف ہو جاؤ، کیونکہ اللہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی نام ہیں، وہ سب بہترین نام ہیں۔ حسن بہت خوبصورت ہیں، اس کے ہر نام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کو اپناؤ، اللہ جمیل یحب الجمال، اس خوبصورتی کو اپناؤ، اللہ کی خوبصورتی کو اپناؤ۔ تو انسانوں کو جو ہے وہ تو اس بات کا سبق دیا گیا تھا، انبیاء نے جو دیا، جو تعلیمات نہ آئیں وہ تو اس مقصد کے لیے تھی تاکہ انسان کے اندر روحانی بلندی پیدا ہو، کیونکہ اس کے بغیر انسان ہمیشہ ٹربولنس کا شکار رہے گا، بے چینی اس کے اندر پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کی توجہ ہوگی، شہرت کی تمنا، اقتدار کی تمنا۔ جب اللہ کی صفات انسان نہیں اپناتا، شیطانی صفت اپناتا ہے، کیونکہ دو ہی ہیں اپوزٹس، کوئی تیسرا تو ہے نہیں۔ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، دھوکہ دہی پیدا ہوتی ہے۔ اخلاص پیدا ہونا چاہیے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انسانوں سے بے نیازی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ یہ یکتائی انسان کے اندر جب تک پیدا نہ ہو تو ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ہمیشہ دکھ اور تکلیف دیتی ہے۔ تو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس وقت بیوی کو دیکھے، کفو برابری ہمسری کے رشتے کو کہتے ہیں، تو برابری ہمسری کے جو رشتے اللہ نے قائم کیے ہیں ان کی طرف نظر نہ کرے، اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اس وقت یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، میری اولاد ہے، یہ نہ دیکھے۔ اللہ کی بات کے سامنے جو ہے وہ کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، ماں باپ جو ہے وہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ ان کی بات جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اطمینان اسی سے وابستہ ہے، ورنہ اطمینان نہیں ملے گا۔ اگر بچے کا سپورٹ کر دیا غلط بات کے اندر، وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد باپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ اگر ماں باپ کا سپورٹ کر دیا غلط باتوں کے اندر، تو آگے جا کر اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی۔ کسی بھی غلط بات میں سپورٹ نہیں کرنا ہے، کسی کو، اپنے دوست کو سپورٹ نہیں کرنا کسی غلط بات میں۔
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ مت دیکھو کہ بھائی ہے تمہارا، یہ مت دیکھو کہ تمہارا دوست ہے. یہ ہمسری کے رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں یا باپ کے رشتے، والدین کے رشتے، یا یہ سب سے قریب ترین رشتے ہوتے ہیں. قرآن حکیم نے جو ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر ان قریب ترین رشتوں کو گنوایا ہے، گنوا کے کہا قل هو اللہ احد. تو ایک انسان اللہ کی صفات کو جب اپناتا ہے تو اس کے اندر انتہائی اخلاص کی کیفیت ہونی چاہیے. اس کا انکلینیشن اپنے مادی رشتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ انسان اطمینان کی منزل میں کبھی آ نہیں سکتا. غلط باتوں میں سپورٹ کر دے گا اپنے باپ کو. قرآن حکیم نے جو ہے وہ صاف طور پہ فرمایا کہ سچی گواہی دو، بھلے وہ تمہارے باپ کے خلاف اور تمہارے بھائی کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. قرآن حکیم جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل تلوار کی دھار کی طرح جو ہے وہ اس نے حق اور باطل کو بالکل علیحدہ علیحدہ، اس لیے قرآن حکیم کو فرقان کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہم کو یہ سبق دے رہا ہے تاکہ ہم روحانی بلندی حاصل کریں، اور ایسا کرنا جو ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. ماں باپ کا غلط بات میں سپورٹ نہ کرنا ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اولاد کے معاملے میں غلط باتوں میں ان کا سپورٹ نہ کرنا اولاد کے لیے فائدہ مند ہے. بیوی کا غلط باتوں کے اندر سپورٹ نہ کرنا بیوی کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس، یہ تو چند رشتے گنوائے ہیں اللہ نے، ورنہ انسان تو بے شمار رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے. دوستی کے رشتے ہوتے ہیں، رشتہ داری کے رشتے ہوتے ہیں، امپلائر کے رشتے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں رشتے ہوتے ہیں انسانوں کے، وہاں پہ اگر غلط باتوں کے اندر اس کا سپورٹ کر دیا تو پھر وہ تو جا ہی رہا ہے جہنم میں، ساتھ میں تم کو بھی لے کر جائے گا. جب عذاب کی سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی غلط کام جو ہے وہ برائی ہی جنم دیتا ہے، اور کوئی بھی اچھا کام ہمیشہ اچھائی ہی جنم دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. کسی اچھے کام کو کرنے سے کبھی برائی جنم نہیں لے گی، کسی برے کام کو کرنے سے کبھی اچھائی جنم نہیں لے گی. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بالکل فکس کیا ہوا ہے، اس کے اندر کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. ونہا النفس عن الہوی، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کی نفسانی خواہشات سے روکا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ بالکل واضح ہے اس معاملے میں کہ انسان اپنے خواہشات کا بندہ نہ بنے بلکہ اللہ کا بندہ بنے. تو قرآن حکیم کو ہم جب روزانہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہی سوچ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کچھ ایسا رکھا ہے جو ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ یوں ہی جو ہے وہ احکامات نہیں دے رہا، یوں ہی جو ہے وہ اویئرنیس نہیں دے رہا، ہدایت نہیں دے رہا، بلکہ اس لیے دے رہا ہے کہ اگر ہدایت حاصل نہ کی تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے اجیرن بن جائے گی. عذاب کی کیفیتیں ہماری زندگی کے اندر اسی دنیا کے اندر پیدا ہوں گی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی پیدا ہوں گی، جن سے فرار حاصل کرنا ناممکن ہے. مقافات عمل جو ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوگا. تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں اور 5 منٹ اس پہ گفتگو کر کے ختم کریں گے. دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آج کیا مضمون رکھا ہے. جی یہ سورت نمبر ہے 46،
سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 16. الاحقاف. آیت نمبر جناب 16. جی پڑھیے گا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. جی اس کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس سے پہلے آ چکی ہے. اللہ نے ان کو امام بنایا تھا اس وقت, اور رحمت ان کے اوپر تھی. اور اس کے بعد بہذا کتاب مصدق اللسانا عربیا, اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے. یہ بھی ویسی ہی ہے, جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی تھی اسی مقصد کے لیے یہ کتاب بھی آئی ہے. اس کتاب کو تو مان لیتے ہو, تورات کو تو تم مان لیتے ہو. یہودیوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی. قرآن حکیم جو ہے وہ ریفرنس دے کر بول رہا ہے کہ دیکھو وہی بات جو ہے وہ ہم نے بھی اس کتاب کے اندر نازل کی ہے. جیسا تم کو کہا گیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, تو ویسے ہی اس کتاب میں بھی صحیح لکھا ہے. اس کتاب میں کچھ الگ نہیں لکھا ہے. قرآن حکیم نے مثال کے طور پر آگے پیش کیا ہے اس کو. تو لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو, ظلم کرتے ہو. تو اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے عربی زبان میں تاکہ تم عرب ہو, عربی زبان کو جاننے والے ہو. اللہ نے تمہارے لیے اس کو نازل کیا ہے لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا, تاکہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں اس سے, اس کو دیکھ کے ڈر جائیں. وبشریٰ للمحسنین, اور نیک کام کرنے والے جو لوگ ہیں, احسان کرنے والے جو لوگ ہیں. اب آگے جو ہے وہ کیٹیگری بتا رہا ہے احسان کرنے والے ہیں کون. اور بشریٰ نیکوکاروں کو جو ہے وہ بشارت دینے والی کتاب ہے یہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے, ثم استقاموا, پہ جم جاتے ہیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے خوف اور حزن سے پاک زندگی ہے. لیکن تمہاری زندگی خوف اور حزن سے پاک نہیں ہے, کیونکہ تم نے اس کتاب کا انکار کیا ہے. یہ بالکل ویسی ہی کتاب اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی, مگر تم نے اس کا انکار کیا. تو ایسے لوگ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا, جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اس پر جم جاتے ہیں, تو اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا, یہ جنت والے ہیں. جزاء بما کانوا یعملون, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرنے والے ہیں. جنت عمل کا نتیجہ ہے. صرف پڑھ کے گدھے کی طرح کتابیں لاد دینے سے, جو یہودیوں کے متعلق قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ گدھوں کی طرح ہیں, انہوں نے اپنے اوپر کتابیں تو لادی ہوئی ہیں لیکن عمل اس کے اوپر کرتے نہیں ہیں. تو جزا کس کے لیے ہے, جزاء بما کانوا یعملون. یہ جنت جو ہے وہ یوں ہی نہیں ملے گی, صرف کتابیں پڑھنے سے اور علم حاصل کرنے سے جنت نہیں ملے گی. جنت جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہے. تمہارے اعمال جو ہیں وہ بد اعمالیاں ہیں, برے اعمال ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا,
ہم نے بھی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. تو گوئے دیکھا جائے تو یہ بات جو ہے وہ تورات کے اندر بھی لکھی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس قرآن کے اندر بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے. ہمارا حکم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا کہ ہم نے والدین کے لیے احسان کرنے کا حملتہ امہ کرہن وضعتہ کرہا. ماں نے جو ہے وہ تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے ہی اس کو جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور اس کے بعد اس کو صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ پورا 30 مہینے کا ہے. 30 مہینے 2.5 سال تک ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو. حمل کے بعد اور دودھ تک کا ٹوٹل زمانہ 9 مہینے وہ، اور اس کے بعد 2.25 سال تقریباً، یہ ملا کے 30 مہینے بنتے ہیں جو کہ 2.5 سال کا پیریڈ ہے. 2.5 سال تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پالتی ہے بچے کو بڑا کرنے کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، پھر وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے. 40 سنہ 40 سال کی عمر تک بھی جب انسان آتا ہے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک. یہاں پر جو ہے وہ پختگی کی عمر ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو جو ہے وہ ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو، کیونکہ وہ خود بھی باپ بن چکا ہوتا ہے، ماں بن چکی ہوتی ہے، اس کو ریئلائزیشن اب ہوتی ہے جا کے کہ ہاں دیکھو ماں باپ نے جو ہے وہ ہم کو کس طرح پالا ہوگا. ہم جس طرح بچوں کو پالتے ہیں تو ماں باپ نے ہم کو کس طرح پالا ہوگا. پختگی کی عمر آتی ہے 40 سال میں. اے پروردگار مجھے توفیق دے. پھر کہتا ہے وہ قال ربی اوزعنی ان اشکرک نعمت التی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے جو ہے وہ ماں باپ کی صورت کے اندر دی ہے، جنہوں نے میری پرورش کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا. اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اس کو ریئلائز کر سکتا ہوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں. وَتَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ تو جو ہے جس سے اس سے جو ہے وہ خوش ہو جائے. میں ایک ایسے عمل کرنا چاہتا ہوں جس سے اے اللہ تو خوش ہو جائے اور میری اولاد کو بھی جو ہے وہ صالح بنا. تو یہاں پر جو ہے شروع ہو رہی آیت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسان کا رویہ رکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر آگے جا کے کہہ رہا میری اولاد کو بھی اسی طرح صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. انی تبت الیک وانی من المسلمین. پھر آ رہی ہے یہ آیت جس کو ابھی تلاوت کیا رافع نے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یعنی کسی نے ان پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں. ماں باپ کو ایک سمبل کے طور پر جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا ہے. تو ہر وہ انسان جس نے تمہارے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا، کسی نے مسکرا کر تم سے بات کی، احسان ہے اس کا، حسن سلوک ہے. تمہارے پر لازم ہے کہ تم اس کا جواب جو ہے وہ اس سے بڑھ کر دو یا کم از کم برابر کر دو. اس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی تم پر سلام ڈالے، السلام علیکم کہے، تو اس کا جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک
سمبولیکلی بات کہی گئی ہے کہ صرف سلامتی نہ ہو اس کے اوپر بلکہ رحمت کی دعا بھی دو اس کو، اس کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کرو۔ صرف سلامتی رکھنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا کافی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی تم پر سلامتی کی بات کرتا ہے تو تم سلامتی ہی ڈالو اس کے اوپر، لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رحمت کا سلوک بھی کرو، رحم کا سلوک برتاؤ بھی کرو، اور رحمت اللہ۔ اور اگر کوئی تم کو یہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے، اس کا جواب اس طرح دو، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو برکت کی دعا بھی دو۔ یعنی کوئی تمہارے ساتھ کچھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہاں پر والدین کو جو ہے وہ سمبل کے طور پر سمبل کے طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے تو جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گا، اور دوسری آیت میں ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح نرمی کا برتاؤ کرنا۔ تو ہوتا کیا ہے، جب یہ نیک اعمال جو ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ جب بھی کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو نیت تمہاری یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی بھی نیک عمل کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی نیک عمل کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے، یہ روزمرہ زندگی کا تجربہ ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو جواب میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ تو پھر ڈپینڈنسی جو ہے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ توکل پھر اللہ پہ ہونا چاہیے یا انسانوں کے اوپر ہونا چاہیے؟ تو دنیا دار انسان جو ہوتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرتے ہیں تو پھر حدیثوں میں آیا ہے کہ ڈرو، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا دار انسان ہے۔ تو کتنا ہی تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنے سے باز آ جائے۔ تو جس کسی کو تم کچھ احسان کرتے ہو تو ڈرو اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ کبھی انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ جو ہے وہ تمہارے کسی بھی اچھے عمل کو قبول کرتا ہے، مقبول ہے اس کے پاس کوئی بھی عمل تمہارا، اس کا بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ جیسے کہ تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو بڑھ کر اس کا جواب دو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن دنیا دار جو ہیں وہ اس صفت کے حامل نہیں ہیں، ان کے اوپر ڈپینڈنسی اختیار کرو گے تو اس معاملے میں بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ الصمد، صمدیت کی شان اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہو تو کر کے بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ توقع کس سے رکھو؟ امید کس سے باندھو؟ امید جو ہے وہ اللہ سے باندھو۔ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا، تم کر گزرے۔ اب انسانوں سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ تو کیا ہے؟ تو اللہ اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ اللہ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے قبول کر لیا، نتجاوزهم عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ، اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے جو سیئات ہیں اس کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں، برائی جو ان سے سرزد ہو چکی ہے اس کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بڑا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اب
اب وہ برائی کا جو ہے وہ بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پہ بھی یہ بات آئی کہ برائیوں کو جو ہے یبدل اللہ السیئات من الحسنات، اگر تم برائیوں کے اوپر پردہ چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ برائی کا بدلہ تم کو نہ ملے، تو پھر اچھائی کی طرف آ جاؤ، حسنات کی طرف آ جاؤ، بھلائی انسانوں کو دینا شروع کر دو۔ تو جو برائی تم سے صدر ہو چکی ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا، اس کو کور کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا اسے۔ یبدل اللہ السیئات من الحسنات، اللہ جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ جب تم حسنات کی طرف جاتے ہو، بھلائیاں دینے کی طرف جاتے ہو، تو برائیوں کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ وعد الصدق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ الذی کانوا یوعدون، اور یہ تم سے وعدہ کر چکا ہے اللہ، یہ وعدہ سچا ہے اور یہ وعدہ تم سے کیا جا چکا ہے۔ کانوا یوعدون، تو اس کے مطابق ہی کیا جائے گا، اس سچے کے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ برے اعمال جو کچھ سرزد ہو چکے ہیں تو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ کور کر دے گا، ڈھانپ دے گا، کیونکہ تم اچھے اعمال سے اس کو جو ہے وہ ڈھانپنے کے لیے تم اچھے اعمال کر چکے ہو، تو برائی کے عمل جو ہیں وہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان بھلائی کے عمل جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وہ ہیں والذی قال لوالدیہ اف، جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تو تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور یہ کہا کہ تم مجھ سے یہ کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں۔ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ اب یہ یہودیوں کا بظاہر پیچھے ذکر آیا ہے، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ جب قیامت کا زمانہ آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، اس وقت مسلمان یہودیوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی بدسلوکیوں کی داستانیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ہیں۔ جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے والذی قالوا لوالدیہ اف، کہتا ہے میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ماں باپ سے حسن سلوک کرو، لیکن یہ یہودی جو ہیں وہ موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں جو ہے وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے تو اپنے والدین سے بھی بدسلوکی کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو یہ سمبولیکلی ویسے کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤں گا۔ تو ایسی امتیں جو ہیں وہ پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ وہ اسی طرح سے کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تجھے خرابی ہے، ایمان لیا، تیرے لیے جو ہے وہ ویل ہے، وَوَيْلَكَ آمن، تیرے لیے جو ہے وہ ویل ہے، ایمان لیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ جواب دیتا ہے تو بس کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، بس جو تم ہمیں سناتے رہتے ہو، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو جو انسان روحانی طور پر بلند ہونا چاہتا ہے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرے. وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کی زندگی میں خرابی ہے. تو بنیادی طور پر جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے، اور ماں باپ کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک سمبل کے طور پر جو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کے ساتھ بڑھ کر اس سے احسان کرو، احسان کا رویہ رکھو. لیکن جو کوئی ایسا نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے وہ خرابی ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں اس کو. کوئی اس پر سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لے سکتے ہیں سوال. چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے، پھر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی ملک جواد ملک بر رؤوف رحیم.